بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پروگرام اسپیشل ٹاک سے شروع کرتے ہیں. اسپیشل ٹاک کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہمارے گرد گھوم رہی ہے اور جس طرح وہ پوری قوم کو گھما رہی ہے، اس کے زاویے اور اس کے عناصر جو ہیں وہ اس طرح محسوس ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی. اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے. میرے مہمان گرامی ہیں ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب اور جناب اقبال شاہد صاحب. ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب تاریخ دان ہیں، محقق ہیں، لکھاری ہیں، اور اقبال شاہد صاحب دانشور بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، اور انہوں نے مختلف پروگراموں میں اپنے نظریات کے ذریعے واضح کیا ہے کہ یہ سیاست اور یہ ملک اور یہ ملکی سیاست ہمارے لیے پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پیچیدگیاں ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ کیا پاکستان کبھی سٹیبل ہوگا؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں کبھی میچور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس بارے میں جناب اسلم ڈوگر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آگاہ کریں کہ کیا ہم اس طرح چلتے رہنے سے کوئی مستقبل بنا سکیں گے یا نہیں. جی اسلم ڈوگر صاحب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. در حقیقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے تاریخ کے نازک ترین دور سے، نازک ترین کا لفظ تو بہت ہم نے استعمال کیا، لیکن میں واقعی سمجھتا ہوں کہ نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. کیونکہ ابھی ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلے ہیں، لیکن ڈیفالٹ کا خطرہ ایسے نہیں کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے کیا ہے. اس میں چین نے ہماری ہیلپ کی ہے، سعودی عرب نے ہیلپ کی ہے، عرب امارات نے ہیلپ کی ہے، دوسرے لوگوں نے ہیلپ کی ہے. تو وہ ہم اس خطرے سے نکلے ہیں، لیکن خطرہ اسی طرح سے سر پہ منڈلا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کو خطرے سے نکالتے ہیں پھر ان کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بھی کچھ مطالبات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو پورا کرنے پڑتے ہیں. جی. تو اب پاکستان جو ہے، ایک تو آپ کچھ اس کو سپیس تو مل گئی ہے. اب جو امیجیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اگلے 2 مہینوں میں، وہ بھی ڈیفالٹ جیسا مسئلہ ہی ہے کہ وہ ہے الیکشنز کا مسئلہ. اگر تو ہم الیکشن ایمیکیبلی کروانے سے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر ہم پاکستان کے متعلق کوئی اچھا سوچ سکتے ہیں. لیکن بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ یہاں پھر کوئی غلطی نہ کر جائیں جس سے غیر جمہوری فورسز کو، کوئی نگران گورنمنٹ کو، کسی ایسے سیٹ اپ کو جو الیکشنز پہ جس کی ایک سمجھے نہ ہو، اس کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ پھر ملک کا مستقبل جو ہے وہ بڑا اس کے لیے اس پہ بڑے سوال اٹھیں گے اور بڑی ایک سوچنے والی بات ہوگی. تو ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس موقع پہ سیاستدانوں کو، اب میں سمجھ سبھی سیاستدانوں کو، اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اقتدار کی جو بس ہے اس سے. کیا آپ صرف سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے وہ ذمہ دار ہیں، یا کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو سیاستدان تو نہیں ہیں لیکن سیاستدانوں کا طریقہ اور سیاستدانوں کے سارے راستے انہوں نے بند کیے ہیں یا کھولے ہیں؟ میں اقبال شاہد صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ حال ٹھیک ہوگی؟ بہت شکریہ. ہم نکل تو رہے ہیں. آپ نے سوال میں ہی جو ہے دوسرا سوال کر دیا، اور بلکہ اسی میں ایک جواب تھا. دیکھیے، کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے جو ساورنٹ ہو اور وہاں جمہوری سسٹم چل رہا ہو، حق حکمرانی عوام کے پاس ہو اور عوام ہی لوگوں کو منتخب کر سکتے ہوں. حق حکمرانی کا ہی تو فیصلہ نہیں ہوا پچھلے 75 سال میں. درست ہے، وہی منتخب کر سکتے ہیں اور وہی ان کا استصواب کر سکتے ہیں، اور آئندہ الیکشن میں انہی کی مرضی کے مطابق ان کے خلاف ووٹ ان کو اگر نہیں کام کیا تو نہ دیے جائیں، نئے لوگ آ سکیں. اور ہر آدمی اس ریاست میں جہاں وہ رہتا ہے اس کے ووٹ کی قدر اور عزت اور اس کی ووٹ کی وجہ سے لوگ منتخب ہوں. تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل آپ نے بتائے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ ذمہ داری لینے کو تیار ہو. پاکستان میں کنٹرول جمہوریت ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے. 2 حصوں میں تقسیم، ایک ہے خاندانی جمہوریت، ایک کنٹرول جمہوریت ہے. پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اگر عوامی پذیرائی کی طور پر آگے بڑھتی ہے، اور جیسے کہ تجربے پیپل پارٹی نے کیے، اس سے پہلے جب اس پاکستان تھا ہمارے پاس اس وقت کیے گئے، تو کچھ نہیں پسند آئے لوگوں کو جو طاقتور لوگ ہیں. یہاں جمہوریت کو پنپنے دیا جاتا ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کے ویسٹ پاکستان بن گیا تو پھر بھی پاکستان پیپل پارٹی میں دھڑے بنا دیے گئے. کون نہیں میں سے آپ دیکھیں، غلام موسیٰ جتوئی آ گیا، کوثر نیازی آ گیا، حنیف رحمانی آ گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد ایم کیو کون لے کے آ رہا تھا؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج تک پھر سیاستدانوں نے کیا کیا، جب انہوں نے ایک دوسرے کو ان کی تائید کے ساتھ گرانے کا جو
तसलसल जारी रखा जी तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ लोग आए, जी दोनों सजाएं भुगत के, दोनों ही हुकूमतों से निकल के, दोनों ही सजाएं लेने के बाद, लेकिन वो भी चार्टर ऑफ डकैती में तब्दील हो गया। जी आप देखें कि उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान में एक तरीकाकार उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि यहाँ मिल के खाएं, यानी लोगों के राइट्स की फिर भी कोई बात नहीं थी। जी उन लोगों के साथ मिल के जो हमें लेके आते हैं, जी जो रोस्टर वाइज कभी आपको ले आया करेंगे, कोई हमें लेके आया करेंगे। इस वक्त तो सूरत असर ये है, अगर किसी पाकिस्तानी आदमी को ये ज़ूम और खुशफहमी है जी कि मेरे ही वोटों से मेरा जो एमएन है मुंतखब होता है, और अगर एमएन को ये खुशफहमी है कि मेरे ही वोटों से वजीर आज़म या वजीर बनेगा, तो वो खुशफहमी दूर कर ले। आपके सामने कराची मॉडल है, जी कराची मॉडल इस वक्त एक्सरसाइज हो चुका है ठीक इस पूरे पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं, तो उसके बाद आजाद कश्मीर, उसके बाद जीबी की इतना सेंसिटिव इलाके हम बाज नहीं आए, ठीक यानी चलते रहने देना चाहिए था। अगले इलेक्शन का लोगों से कोई तवक्को नहीं है, और अभी तो ये भी नहीं पता कि ये हुकूमत जो रोजाना झूठ बोलती है जी कि पहले दिन उन्होंने कहा जी ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगे, ठीक हमें पहले को करने नहीं देता था, ठीक फिर कहा ये 8 अगस्त को, वो उसमें बदबयानती है कि जी 90 दिन हम ले लेंगे, 1 महीना का। फिर यह है कि आज असल सवाल ये है जो आगे आ रहा है हमारी मुश्किलात में, वो ये है इन दोनों सियासी पार्टियों जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं बड़ी, उन्होंने तो वजीर आजम भी जो इंटर्म है, जो उनके नीचे मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आईजीज हैं, चीफ सेक्रेटरी, वहां तक भी हतमी फैसला कर लिया। तो कहाँ की जमहूरियत? इकबाल साहब, जो म्यूजिकल चेयर की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले 50 सालों से, जब से पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए हैं, तब से ये सूरत हाल है, और उससे पहले जो सूरत हाल थी वो भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। डॉक्टर साहब, आप बता सकेंगे ये तारीख हमें कहाँ लेके जा रही है? असल में मसला ये है कि हमें जब तक हम ईमानदारी से, दयानतदारी से हालात का तज्जिया नहीं करेंगे, उस वक्त हमें बात की समझ नहीं हल भी कोई तजवीज़? मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने ये कहा था कि मुझे एक टर्किश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब इक़्तिदार जो है वो फौज से अवाम को शिफ्ट हो रहा हो तो फिर बड़े सब्र की जरूरत होती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम में तो एक सब्र हो सकता है, पाकिस्तानी जो क़यादत है वो इक़्तिदार के पीछे इतनी पड़ी हुई है कि उसमें वो सब्र नहीं है। अब आप देखें ना, जो जैसे हमारे आप सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं, सियासी क़यादत? मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देखें आपके हालात क्या हैं, आपकी चीजें क्या हैं। अब दुनिया में अगर आप कभी गौर करके देखें कि जो अब देखें, अब ये बात बहुत से लोगों को चुभेगी, लेकिन कभी आप इस पे गौर करें, हम बुरे हालात तो कबूल कर लेते हैं, फैक्ट्स को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान से लेके आप शुरू हो जाएं और आप चले जाएं बहेरा रूम तक, पाकिस्तान जितनी कहीं जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तानी जैसी आप बात कर लें, मुझे बता दें किसी एक मुल्क में भी है ऐसी। और फिर ये कि एक हमारे यहाँ एक ज़हन बैठी कि जब जमहूरियत आएगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये हमारा ब्रेन वॉश हुआ। यही बात उन्होंने जब लीबिया में की कि जी अब जमहूरियत आनी चाहिए, जमहूरियत, वो आई, और फिर वहां के वो एक $25 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था पानी का जो कदाफी ने बनाया था, वो नेटो ने तबाह कर दिया। चीन ये समझता है और दूसरे बहुत से मुल्क ये समझते हैं कि जमहूरियत और जिस तरह से आप आज़ादी इजहार की बात करते हैं, ये दर हकीकत कौमों को एक वेस्ट का हथियार भी है कौमों को खराब करने का। मैं इसे पूरी तरह इत्तफाक नहीं करता, ये उनकी नुक्ता नजर है, वो अपने मुल्क में नहीं होने देते। मतलब सिंगापुर है, वहां उसकी एक जमाने में जो इकोनॉमी है पाकिस्तान से डबल रही है, अभी भी तीनों मुल्कों बना लें, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों से उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, मुल्क छोटा सा है। अच्छा, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने उस तरह से इस चीज को नहीं आने दिया, उस पर बड़ी क्रिटिसाइज हुआ। बात यह है कि आपने एक फैसला करना है कि आपने करना क्या है। आपने अगर फर्ज करें आप कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया होगा, तो इस्लाम में तो फिर आप नॉमिनेशन आपकी नहीं हो सकती। हमने बेसिक्स चीजों पे हम सोचते नहीं है, हम नारे बनाते हैं, हम टिकर्स बनाते हैं, और ये एक बीमारी पड़ गई है। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन? इसका नहीं, मैं ये नहीं कहता सब जिम्मेदार, मैं बात जिम्मेदारी कभी तयन। मलिक साहब, बात ये होती है कि जो लीडर होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, अगर वो हों तो वो फिर हर चीज को आगे लगा लेते हैं। मतलब गांधी थे ना, मैं एक बात करता हूं, उसने कहा जी अंग्रेज इतने स्ट्रांग है, एक नया आइडिया उसने फेंका, उसने कहा आपको मारते हैं, आप बैठ जाओ।
उसका जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो एक उनके मजहब के खिलाफ थी ये बात कि बैठे हुए लोगों को मारा जाए, रिपोर्ट होता था। एक आइडिया होता है ना, एक चीजें होती हैं। हमारे यहाँ अब आप देखें ना कि खबरों का शौक है, चीजों का शौक है, आइडिया तो कोई नहीं है, कोई ना बंदा पूछता है ना लोग पूछते हैं ना करते। अब मुझसे पूछ रहे हैं जी कि अब क्या होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले सियासतदानों को समझ चाहिए उनकी, मैं लफ्ज खतरनाक गलत इस्तेमाल करूँ कि उनकी औकात क्या है। उसके बाद फिर उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए और चीजों को आगे लेके जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक लड़ाई में चले जाओ, लड़ाई से आप हार जाओगे, लड़ाई में एक झगड़ा पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए। चलने के लिए सियासतदानों को भी सब्र की जरूरत है और दूसरे लोगों को भी सब्र की जरूरत है, बर्दाश्त की जरूरत है। सबसे अहम बात जो है वो कौमी मफाद को पहले लेके आना है, फिर उसके बाद बर्दाश्त को लेके आना, फिर आपने तहम्मुल को लेकर, फिर आपने ग्राउंड रियलिटीज को। आप तो सही बात कर रहे हैं कि तहम्मुल, बर्दाश्त और सियासतदानों को कोई ना कोई रहनुमा असूल देने चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। मलिक साहब, आपकी इजाजत से एक जुमले का मैं इत्तेफाक करूंगा, मैं कहता हूं और कुछ भी ना करें सियासतदान, कम से कम कौम को एक चीज तो कर दे, एक दूसरे को गालियां देनी बंद कर दे। ठीक, इकबाल साहब इससे एग्री करते हैं आप? नहीं, असलम साहब के बड़े मैं एहतराम से, कोई एकेडमिक डिबेट है, जाहिर इनका एक थ्योरेटिक है मुस्लिम, जाहिर है कि जिस तरह वो हम तबलीगी जमात के तो है नहीं, और ये भी है कि तबलीगी जमात कितनी कोशिश कर बैठी है, जहाँ जो जुर्म खत्म हो गया मुझे बताइए, को मिलावट खत्म हो गई कराइए। आप देखेंगे उसको छोड़ दें, मेरे पास बड़ी वो मवाद है कि अगर हम 15 लाख आदमी तबलीगी जमात का जाता है तो वहां वापस भी तो घरों में आता है ना। उनके वो दुकानदार भी होते हैं, हज में जाते हैं तो हज के वापस आके हम दुकान भी खोलते हैं, हमारा कारोबार भी करते हैं, तो क्या हमने को बदला? ठीक, वजह यह कि पूरी दुनिया में जब तक किसी भी जुर्म की सजा का खौफ ना हो उस वक्त जुर्म होता रहेगा, ये इंसानी नेचर है। बिल्कुल, आप खुली फसलों को में किसी चीज को छोड़ दें वो खा जाएगी। अब रहेगी बात के लोगों को सोचना चाहिए, किसको सोचना चाहिए, उन क़यादतों को सोचना चाहिए। दो मैं बातें असलम साहब की गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा, लीबिया की मिसाल दी, कुछ ऐसे मुल्कों की दी कि क्या वहां जमहूरियत थी? भाई हम अच्छी मिसालें क्यों नहीं देते? हमें अच्छी मिसालें हैं, वो किन की हैं, उनकी भी हम मिसालें क्यों नहीं देते? जहां 45 दिन के लिए एक लेडी वजीर बनती है ब्रिटिश की, वो कहते हैं जी मैं वादा पूरा नहीं करती, घर चली जाती है। फिर यह है कि आप देखें कि बुश और कैनेडी की फैमिली इस वक्त किसी सियासत में मुझे बता दे, इस तरह ओबामा एक अमेरिका के सदर अगर बन सकता है पाकिस्तान में, मुझे बता दे कि काला को या दूसरे किसी और तरीके से आम बंदा बन सकता है, जहां बाकायदा तौर पर लोगों ने मुआहदा कर लिया हुआ है। और आप देखें कि इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, इसकी नहीं करते, ने मुआहदा किया कोई, इसकी नहीं करते। मैं इसकी गुजारिश कि जब तक सियासतदान जो हैं करप्ट नहीं होंगे, उनका डर रहेगा, वो कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब भी आप देख रहे हैं कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, कभी दुनिया में आपने देखा कि वजीर हलफ उठा रहा है, चलो पहले वो केस ही खत्म करवा लेते। इसका मतलब यह कि उसके बाद फिर आपने देखा उसको किसी को पसंद है या ना आए, आपने देखा कि 1 घंटों के बाद, यानी रात के 12 बजे अदालतें खुली, घंटों के हिसाब से पार्लियामेंट बैठी, कौन सा मुल्क की डिफॉल्ट पर जा रहा था रातों रात ये बच गया, जो 1.5 साल में हम कहाँ जाके पहुंच गया। अब ये कहते हैं इस तरह हो जाएगा, और किया, और किसी ने किया, इससे जिन लोगों ने किया, जो साबका दिन बाजवा साहब थे, उन्होंने एक ही टाइम पर सारे ओहदे ले लिए, सारा काम आपकी नाक के नीचे होता रहा। ये पाकिस्तानी कौम जो जिसको 25 करोड़ आप कहते हैं, किसी में हिम्मत थी पूछने की कि ये होटलों में कौन ठहरा हुआ है, ये सिंध हाउस में कौन ठहरा हुआ है? क्या कौम की अगर घर बैठ के वो आंसू बहा रहे थे तो किसी ने सुने? तो मसला तो ये, आप फिर देखते हैं अदालतों की तरफ या ताकतवरों की तरफ, क्या ताकतवरों ने इस पर कोई एक्शन लिया? काम को होने दिया गया, बल्कि फैसिलिटेट किया गया। और फिर आपके सामने हालात हैं कि जो आज तक पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है, जो भुगत रहा है, आज भी आप देखेंगे 2 रुपए की चीनी जब महंगी होती है, अवामी मसाइल भी तो जरूरी हैं। जमहूरियत में सिर्फ खाने के लिए जमहूरियत नहीं होती, अवामी मसाइल के लिए होती है, आंसरेबल होती है, वरना तो बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, जो किसी को पूछते नहीं। जमहूरियत में मुझे बताइए कि ये जिस वक्त 2 रुपए 3 रुपए चीज बढ़ती है तो किसका कौन मुतासर होता है? इस वक्त आपके पास बेरोजगारी है, कोई पूछने वाला है? किससे पूछे? कौन से सियासतदान को पूछें? किस पार्टी से पूछें? भी अगर इलेक्शन का भी कोई पता नहीं, कौन फैसला करता है? क्या आइन के तहत दिए हुए मैंडेट, आइन के दिए हुए पीरियड पर इलेक्शन होते हैं? अगर नहीं होते, कई डेटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुका, किसी ने सुनी नहीं, क्या एक्शन हुआ? इस ऐसे मुल्कों में ऐसी अनारकी ही रहती है। इकबाल साहब, ये इलेक्शन की जब आप बात करते हैं और इलेक्शन को आप मसले का हल समझते हैं, या जमहूरियत को मसले का हल समझते हैं, जो कि आप नहीं समझते। आप समझते हैं कि ये जमहूरियत हमें कुछ दे नहीं रही और हमें जमहूरियत की बजाय गैर जमहूरी फैसले हमारे सामने आ रहे हैं।
غیر جمہوری فیصلوں میں یقینی طور پہ وہ صورتحال کبھی نہیں ہوگی جس میں عوام کو فائدہ ہوگا. لیکن اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسلم صاحب چونکہ تاریخ کا بڑی گہری نظر ہے ان کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ملک صاحب آپ روشنی ڈالیں. میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ پاکستان کی اگر جمہوریت پہ آپ نظر رکھیں تو دو باتیں بڑی کلیئر. جی. پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان جو تھے آپس میں بات نہیں کرتے تھے. سیاستدان یہ بات ہماری سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو چلائیں گے وہ دوسرے کو باری دینے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کی ساری ہسٹری میں میں متعلقہ جو ادارے ہیں انہیں بری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں انہیں موقع دینا چاہیے تھا کہ یہ اور خرابی کرتے، یہ اور خرابی کرتے تو شاید اس میں کوئی ایک بہتری کی صورت نکل آتی. لیکن پھر اگر آپ تھوڑا سا اور بھی سوچیں کہ جب ہمارے ہاں جمہوریت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ملک امریکہ ہے دوسرے ملک ہے امداد دیتے ہیں، آپ کی اکانومی اسٹیبل کرتے ہیں. یعنی وہ ایک طرح سے ہوتی ہے ایک اسپانسرڈ ویسٹرن اسپانسرڈ آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جب وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قومی مفاد کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر ان کے اشارے پہ یہاں پہ جمہوریت کے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشنز کروائے، اور اس کے بعد پھر خرابی، پھر چیزیں. مسئلہ میں سمپلی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ایک ذمہ داری لیں نا. وہ ایک امریکن پریس کمیشن تھا، اس نے کہا تھا کہ آزادی صحافت صرف اس وقت تک رہ سکتی جب تک وہ آپ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھیں گے. اگر آپ رسپانسبلٹی چھوڑ دیں گے تو نہیں آزادی صحافت رہ سکتی. کیونکہ بات یہ ہے کہ قوموں کو جو آزادی ہوتی ہے وہ صحافت کو نہیں ہوتی، وہ سچ کو ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول لو، سب کچھ کر لو، یہ کر لو. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں آرام سے بیٹھ کے اپنے مفاد کو چھوڑ کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں. جیسے میں نے ایک بات کی، اس میں کون سی بری بات ہے کہ فرض کرو سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دینی بند کرتے. چلو یہ الزام لگائیں، کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے الزام لگا لیں، بالکل لگائے، اس کو کورٹ میں دے، سب کچھ کرے. کوئی تھوڑا سا آپ ایک یعنی آپ کو رولز آف گیم بنانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ چیزیں چلا دی ہیں. یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس طرح سے کبھی وہ قوم بنی ہے؟ ہم نعروں سے، الزامات سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک افراتفری پھیلا کے ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ترقی تو کبھی نہیں ہوئی کہیں. ڈاکٹر صاحب یہی تو ریزن تھی جس نے اس ملک کو دو لخت کیا ہے. یہی تو وہ ریزن تھی کہ ہم نے لوگوں کو سچ بتایا ہی نہیں اور جھوٹ پہ مبنی سٹوریاں چلتی رہی ہیں. سیاستدان بھی اسی پہ چلتے رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ جو شریک سفر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس کو کہیں رکنا ہے کہ نہیں رکنا ہے. ملک صاحب بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ نہ رکے. یہ انتشار بہت سے لوگوں کے فائدے کا، اور وہ اس انتشار بظاہر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ رہے گا. لیکن یہ کہ اگر فرق جیسے اب اکانومی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اب چین کا اب آج انہوں نے $600 ملین دیا اور آپ کو دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، $1 ملین دے رہے ہیں. اس وقت آپ کی اکانومی کو چین نے کھڑا کیا ہے. تو کیا آپ کی یہ جو سیاستدان ہیں یہ ساری اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ڈسٹیبلائز چیزیں رہیں گی تو کیا چین جو ہے وہ آپ کو اجازت دے گا کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے؟ نہیں ایسے. تو اگر وہ نہیں دے گا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر بہت سی پابندیاں لگیں گی؟ کیونکہ آپ اگر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، میڈیا نہیں کرے گا، سیاستدان نہیں کریں گے، اور دوسرے ادارے نہیں کریں گے، اور قومی مفاد کو نہیں سمجھیں گے، صرف ان کا خیال یہ ہے کہ جو جتنا شور مچا لے، جتنا بلیک میل کر لے وہ کامیاب ہے. آپ یہ روش چھوڑنی پڑے گی آپ کو، آپ ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو کے چھوڑ دیں گے، کوئی اور آپ کو چھڑوا دے گا. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں ملک صاحب. میں غلط کہہ رہا ہوں گا، میں کوئی اس پہ اصرار نہیں کرتا، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے. لیکن ترقی جس طرح سے ترقی کام کرنے سے ہوتی ہے، باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، یا الزامات لگانے سے نہیں ہوتی. اب ہم نے تو پوری قوم کو الزامات لگانے پہ لگا دیا. ہم دیکھیں آئیڈیاز پہ ترقی ہوتی ہے. یا میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اوبر ہے، آئیڈیا ہے ملک صاحب، کچھ بھی نہیں ان کی انویسٹمنٹ. اب وہ آپ کے سارے کام کر رہے ہیں. کیا آئیڈیا پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ پاکستان میں نہیں آئیڈیاز. پاکستان میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ جو ہمارے بہترین دماغ ہیں وہ گالیاں تخلیق کرنے کے پہ لگے ہوئے ہیں. جو بہترین دماغ ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ دوسری کی میں نے اچھالنی ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے زبردست لوگ ہیں، امریکہ پلٹ لوگ ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ گالیاں سکھا رہے ہیں قوم کو. ناظرین اب ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس شعور کا مظاہرہ نہیں کیا جس شعور کا انہیں مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ہماری قیادتوں نے اس بات کو دیکھا ہے
کہ انتشار جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور سٹیبلٹی کی طرف کوئی آیا نہیں. اب ہم اقبال شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ یہ ساری صورتحال کہاں جا کے رکے گی اور اس کو روکنے کا حل کیا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلاً بات کی ہے. ہمیں شروع میں یہی اس پر سوچتے رہتے ہمیں ہمسایہ ہمیں بسر نہیں دیتا, ہماری بیوی کو باقاعدہ برگلاتا ہے. ٹھیک, اگر گھر صحیح ہو تو ہمسائی کچھ نہیں کہتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کی جب آتی ہے, امریکہ ہمیں امداد دیتا ہے تو کسی نے کہا ہے جا کے امداد لو, کسی نے کہا ہے اپنے وسائل پر بھروسہ کرو. اس وقت اگر آپ کو ضرورت ہے تو قوم کو اگر سچی بات بتائی جائے کہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ بھی یہی ہے تو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے, رسک انویسٹمنٹ ہے, جب پاکستان کے حکمران یہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو باہر کے ملکوں کے لوگ یہاں کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ ہمارے لوکل جو اوورسیز ہیں کیسے کریں گے؟ اس کا رول ماڈل کون ہے؟ رہ گئی بات یہ کہ ہمارے بس میں کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ کر کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے اور میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا تو کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا, اتنا بہادر میڈیا ہے. یہ دنیا میں کہتے ہیں یہ زبان ہے, یہ باتیں کرتا ہے. صرف ایک ادارہ ہوتا ہے, وہ ادارہ ہوتا ہے ہر سٹیٹ میں, آزاد ریاستوں میں جہاں سابرنٹ ہے, وہ ہے عدلیہ. عدالتیں جو ہیں اس پر نظر رکھتی ہیں کہ کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کیا. جو پوری حکومت چل رہی ہے, جہاں جہاں نمائندگی ہے, اس کے علاوہ جہاں اگر فنڈ ایلوکیشن ہو رہی ہے کیا سب جگہ ہو رہی ہے یا مامے کے گھر صرف ہو رہی ہے, اپنے ڈیرے پر ہو رہی ہے؟ 67% صرف لاہور پر اگر ہوتی ہے تو جنوبی پنجاب والے ان کو نہیں ہو رہی. تو عدالتیں جو ہیں اس کو ایکشن لینا چاہیے. دوسرا, اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے تو آپ نے پاکستان کا ستیہ ناز اس طرح کیا ہوا ہے. ایک CRPC ہے, وہ باقاعدہ موجود تھی جو 1861 1935 آپ چل رہا ہے, ہمارا آئین چل رہا ہے. 1973 میں اپنا آئین بھی بنا لیا. اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم, وفاقی مہوتسو, صوبائی مہوتسو, بینکنگ مہوتسو, ہراسمنٹ مہوتسو. اقبال صاحب, جہاں آپ عدالتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے اس ملک کا بنیادی خرابی کا سبب بنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 56 اب یہاں جو اب کنٹمپٹ والی بات آگے چلے گئی ہے. میں پوری دنیا بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ آئین کو جو سیبوٹیج کیا گیا ہے اور آئین سے جو انحراف کیا گیا ہے اس کی بنیاد عدالتوں نے رکھی تھی, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ منصف ہی اگر انصاف نہیں کرے گا تو انصاف کے دروازے تو پھر کہاں کھلیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو جیسے ٹرمپ نے حلف لیا تو اس نے پہلا جو اعلان کیا تھا اس نے کہا 6 ملکوں کی انٹری بند ہے, اس میں پاکستان بھی شامل تھا کہ یہ جو امریکہ میں نہیں آ سکتے. ایک ایڈیشنل سیشن جج فیمیل نے اڑا کے رکھ دیا. پھر آپ دیکھیں الگور اور جب بش کے الیکشن کا فیصلہ 100 منٹ میں ہوا, 40 منٹ ایک بولا. یہاں تو نہ انٹرم جو بیلز ہیں ان کا کوئی پتہ ہے, سال چلتی رہتی ہیں. فرد جرم تو 5 سال چلتا رہتا ہے, اور یہ ہے کہ اگلی حکومت بدل جاتی ہے. اب 11 سال جو آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں, پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر وہ بے گناہ تھے تو کیوں رہے, کون ذمہ دار؟ اسی جج کو اندر دینا چاہیے. ایسے ہی ہے, اگر جرم وار تھے تو اندر رہنا چاہیے. اب یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں جو دنیا میں ایک ریٹنگ ہے عدلیہ کی, یہ تو وہ عدلیہ کو بھی پتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. صورتحال یہ ہے کہ کس چور کو, مجرم کو, قاتل کو جب سزا نہیں ملتی تو حوصلہ بڑھتا ہے. پاکستان میں اس وقت آپ اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کو نظر آتا ہے, پھر آپ نیب بنا دیتے ہیں. اور نیب جو خود نیب قابل احتساب ہے, اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے بارگیننگ کرتے ہیں, اور کبھی آپ ان کو کہتے ہیں 50 کروڑ تو کرپشن ہی کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ہی قانون چلتا ہے, صرف ایک جو بنا ہوا ہوتا ہے, جس طرح ان ملکوں میں کو بنا. اقبال صاحب, ایک طرف تو آپ عدالتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں, دوسری طرف آپ اداروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. اگر عدالتیں بھی ذمہ دار ہیں, ادارے بھی ذمہ دار ہیں, یعنی وہ ادارے جو حکومتوں نے بنائے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ذمہ دار ہیں اور وہ بھی ذمہ دار ہیں, تو پھر اصل جو جرم ہوا ہے, جو اس ملک پہ کاری ضرب لگی ہے, وہ جہاں سے لگے ہمیں اس کا تعین کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہم بگڑے تھے وہاں سے. تعین سیدھا سا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں بتاتا ہوں, ادارے جو ہیں پاکستان آئین کے تابع ہیں. اگر جج جو کوئی بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو ان کو ریزائن کرنا تابع ہے, فوج کی بھی اس کے تابع ہے, سب کے عدالتوں کے ہی تابع ہیں. کوئی کسی کی ڈومین سے باہر نہیں نکلا ہوا. یہ کلیئر کریں, آئین کے تابع ہیں. کیسے آئین کے تابع؟ عدالتیں بھی آئین کے تابع ہیں. آئین کے تابع. اور صرف پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ماتحت تمام ادارے ہیں,
جو آئین کی یعنی آئین کا ذمہ دار نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں قمر الزمان کارا صاحب نے کہا تھا کہ اگر جی ایک چیز جو ہے وہ آدمی کو اکثریتی رائے سے اس کو فیمیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ بھی ماننا پڑے گا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آپ ان ہیومن کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ آپ پاکستان میں اسلامی ملک میں جو دستور پاکستان ہے اس پر چلنا ہے. آپ کسی سور کو اگر آپ کی بات مان لی جائے، ڈومین ہے، ایک لمیٹیشن ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اس ملک میں کوئی سورن ادارہ رہ ہی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ صرف عدلیہ جو ہے اس کی جو فارمیشن ہے، جو طریقہ کار انڈکشن کا ہے، اسے بدلنا پڑے گا. یہ ہے پارلیمنٹ کا کام، سب کو فائدہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی پوری دنیا میں ظاہر ملک چل رہے ہیں، آپ صرف ہمارا ملک تو پوری دنیا میں ایک ہی ملک تو نہیں ہے، پوری دنیا میں تمام ادارے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ان کی اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں؟ ملک صاحب بات میں بتاؤں، ایک کتاب ہے برٹش کانسٹیٹیوشن، اس بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو برطانیہ میں جو ڈیموکریسی ہے اس کے متعلق آپ کہا جاتا ہے کہ آپ اداروں کی وجہ سے ہے. تو اس نے کہا یہ اداروں کی وجہ سے نہیں ہے. اداروں کا رول ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اصل میں برطانوی عوام کی وہ روح ہے، وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ان ڈیموکریٹک سسٹم نہیں آ سکتا. اچھا اس نے آگے لکھا ہے، اس نے کہا جی آپ لوگوں کو زبردستی آزاد تو کر سکتے ہیں، زبردستی غلام تو کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں غلام بنا لیا، آپ انہیں زبردستی آزاد نہیں کر سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہیو کرنے پہ آمادہ نہیں کر سکتے. میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا ایک سن رہا تھا بات، اس کا پاکستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں جو ووٹ کا حق ہے نا وہ ٹریننگ کے بغیر ملا. ویسٹ میں یہ بڑے پہلے ایک کو ملا، پھر ملا ایک ٹریننگ، پھر ملتی گئی، ایک ہوتی گئی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو جمہوریت ہے اس کے ساتھ دو ایک کانٹراڈکشن ہے. یہ انڈیا کے ساتھ بھی تھی. اب جب یہ انڈیپینڈنس ہوئی ہماری تو اس کے بعد یہ بنیادی طور پہ ہندو مذہب کے بھی خلاف تھی، آئیڈیاز کے خلاف کی بات کروں، یہ اسلام کے بھی خلاف تھی. کیونکہ ہندو مت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کا منوسمتی ایک لا ہے جو ان کا بیسکلی کہ وہ ذات پات کا نظام ہے. ذات پات کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آپ دوسرے کے برابر نہیں دیتے، ان کا مذہب کہتا ہے. تو جب انہوں نے اس کو ایک اجازت دے دی اور پھر وہ ڈیموکریسی کو اجازت دی، بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے مذہب کو کہ اس کانسیپٹ کو بریک کیا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام میں اپنے آپ کو بطور پریزیڈنٹ بطور کینڈیڈیٹ پیش نہیں کر سکتے، کوئی آپ کو سجیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے تو اس چیز پہ قابو ڈال لیا، ان کے بہت سے فیکٹرز تھے، اس کو لے کے آگے چل پڑے اور چلے گئے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک کا مفاد کس میں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں نے جو ہے وہ بات کا جواب دینا ہے. بڑی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ ملک صاحب لوگوں کی بات اس لیے نہیں سننی چاہیے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے سننی چاہیے. میں آپ کو بات کرتا ہوں بھائی، یہ خرابی تو ہو رہی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا جس ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، کن کا ذمہ ہے؟ سیاستدانوں کا ذمہ ہے. اب سیاستدان وہ رول نہیں پلے کر رہے، فلاں تنگ کر رہا ہے، فلاں تنگ کا فرق، تو پھر آپ یہ ماننے کو نااہل ہیں. کچھ تو مانے نا، وہ کرپٹ ہے. آپ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ بھی سیاستدانوں نے بنایا ہوا ہے نا، کہ یہاں پہ الیکشن وہ لڑے گا جو 30 کروڑ کا نقصان برداشت کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس نے مجھے آپ کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو نکال دیا. اس نے یہ حرکت تو اس نے خود کی ہے نا، کہ اس کا وجہ یہ کہ جب اب الیکشن جب ہوگا تو 30 کروڑ جو نقصان برداشت کر سکتا وہ الیکشن لڑے گا. ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ کیا آئین ڈیفالٹر ہے اس ملک کا، یا اس ملک کے ادارے ڈیفالٹر ہیں؟ بات ڈیفالٹ کہاں پہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو اب اور سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے اس کی یہ ٹریننگ نہیں ہوئی جمہوریت کی. ہماری قبائلی نظام کی تربیت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی سمجھنے والی بات. ایک صاحب تھے کرنل نارتھ ہلیور، انہوں نے کچھ کام کر دیا ریگن کی گورنمنٹ، اور وہ ایسا کیا کہ جو اس پرسیپشن اس کی بلڈ ہوئی وہ یہ کہ یہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں کیا، لیکن لا کے خلاف وہ ان کے خلاف کیس شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں اپنی بایوگرافی میں ان کو پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جب میرے خلاف کیس ہوا تو ایک عوامی پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ہمارے قوم کا ہیرو ہے. اس کے میں باہر نکلتا تھا تو میرے گھر پھولوں کے پڑے ہوتے تھے، میرا ڈاکیا ایک ہی دفعہ آتا تھا، مجھے کوئی $5 بھیج رہا ہے، کوئی $10 بھیج رہا ہے، کوئی $30 بھیج رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے بچے بھوکے نہیں مرتے؟ کیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں ہوتے. یہ المیہ ہے اس کا. نہیں، لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ملک صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کریں. میں نہیں، سوال یہ ہے ہمارے ہاں یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ منافقت کہاں پہ ہے؟ سیاستدانوں میں ہے؟ ملک صاحب یہ آپ کی ڈیموکریسی تو آئے گی پبلک سے. ٹھیک، میری عرض سمجھ، پبلک کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے اس میں.
بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندہ جو ہے، اب یہاں تو میں آپ دیکھیں چھوڑ دیں، ایک بندہ ٹرانسفر ہو جائے اس کو کوئی نہیں پوچھتا، ہم اس بات کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اس کی تربیت کی بھی کوئی ضرورت چاہیے کہ مثلا ملک صاحب ایک بندہ، میں دیکھتا ہوں امریکہ میں بہت سی یہاں آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں فرض کو کوئی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ تو نعرے لگاؤ یہ کرو، وہ اس کے بچوں کو پھول ہی لے جاتے ہیں، $5 بھجوا دیتے ہیں، اس بندے کو $5,000 بھجوا دیتے ہیں، $50,000 بھجوا دیتے ہیں، وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کیس لڑے، میں نے سب کچھ کیا۔ اب یہاں پہ جو بندہ کسی آپ ایک دفعہ فرض کرے وہ پکڑا جائے، اس کے سگے رشتے دار، میں نہیں کہتا کہ عدالتوں میں جائیں، کہیں جائیں اسے فون کر کے تسلی دے دیں، اسے پانی ہی پوچھ لیں کیا یہ رویہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ بھی سوچیں، کیونکہ ڈیموکریسی بیسیکلی کہاں سے آئے گی؟ لوگوں سے آئے گی۔ لوگوں کو آپ نے ٹرین نہیں کیا، لوگوں کو آپ نے قبائلی سسٹم میں رکھا ہوا ہے، ان کے اس ذہن میں رکھا ہوا ہے، نعرے لگاؤ، لوگوں کو ہم نے کیا نعرے لگانے پہ لگا دیا ہے، تقریریں کرنے پہ لگا دیا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے لوگوں کو، تو آپ ان کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے، وہ پھر مجبور کرے گی کہ سیاستدان آپ کا جو پرسیپشن ہے، جو آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں اور جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، سوال ہے اگر یہ سسٹم نہیں تو ایسا کون سا سسٹم ہے جو اس ملک کو، اس قوم کو آگے لے کے جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ حادثوں کا شکار ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی اسٹرینتھ اور ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی ویکنس کیا ہے، اور آن گراؤنڈ ریالٹی سمجھنا چاہیے۔ میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری لمٹ کیا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتا کب ہے؟ جب آپ سپیڈ سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ سپیڈ میں چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جو جیسے قبضے ہوئے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ تحریکیں چلانی شروع ٹھیک کر دی، چیزیں آگے چل پڑی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں صرف جو پولیٹیکل گین ہے کہ جی میں نے اس دفعہ الیکشن میں آنا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ سیاستدان اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کا پتہ ہے کہ اگر ہم اقتدار میں نہ آئے تو ہم گھر میں نہیں ہوں گے، جیل میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں اختلاف بھی کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح رہے گی تو ہماری منزل کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہم کہیں جا کے رکیں گے یا نہیں رکیں گے، یا اسی طرح چلتے رہیں گے تو حادثہ تو یقیناً ہوگا۔ اقبال صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آزاد معاشروں کی بات کر رہے ہیں جہاں سویلائز معاشرے ہیں، جہاں سوشل سیکیورٹی ہے، جان و مال کا تحفظ ہے جو بنیادی آئین میں لکھا ہوا ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان معاشروں کی بات کریں جہاں انصاف ہے، ان معاشروں کی بات کرتے ہیں۔ میں نے بلوچستان بھی پھرا ہوں، میں سندھ بھی پھرا ہوں، آزاد معاشرے کہاں؟ انسان کو تو حق ہے ہی نہیں، یہاں دور کیوں جاتے ہیں؟ یہاں سے لاہور ہم اربن ایریے میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ ان کی تو برادری بھی ڈوگر برادری ہے، تو ایسے علاقوں میں مجھے کوئی آدمی گاؤں میں کوئی مخالف غریب آدمی کا جھنڈا لگا کے دکھا دے تو یہ کہتے ہیں دلیری ہونی چاہیے۔ اگر نہیں لگا سکتا، کوئی بھی سیاسی پارٹیاں مختلف کمپین کر رہی ہیں، اس میں ہر پارٹی حصہ لے رہی ہے، اس میں بھی لے رہا ہوں، گاؤں کا ڈوگر صاحب بھی لے رہے ہیں اور وہاں چودھری صاحب بھی لے رہے ہیں، تو میرا تو جھنڈا کوئی نہیں لگنے دے گا۔ نمبر ایک، اگر کسی نے اندر کھاتے کو چھوٹی سی میٹنگ کر بھی لی تو وہ ایف آئی آر درج کروا کے کسی کیس میں اندر کروا دیں گے، پھر عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملے گا، ادارے ہیں تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، انسانوں کو ٹیسٹ میں ہم عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام یرغمال ہیں، کئی جگہ 2-2 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، انہی علاقوں میں کانسٹیچوئنسی بھی اتنی ہی بنتی ہے جہاں 2-2 مرلے کے لیے لوگوں کو رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی کسی کا اپنا مکان نہیں ہے اور جب مرضی ان کو اٹھا کے بھیجا جا سکتے ہیں۔ پچھلے دن ہم سندھ گئے تو ہم نواب شاہ سے گزرے، نواب شاہ سے، تو وہاں زرداری صاحب کا علاقہ ہے، بہت بڑے لوگوں نے ذمہ داروں نے ہمارا کھانا بھی کیا تھا، لیکن جب میں بات شروع کرتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں تم کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا جی یہاں تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا تو رات کو ہماری ٹاری ٹوری اڑا کے چلا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو سر انصاف پسند معاشروں میں جمہوری سوچے آپ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں، مسئلہ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں، مسئلہ تو وہیں پہ ہے، مسئلہ تو وہیں پہ ہے، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے ہم اسے نکلیں گے کیسے؟ ملک صاحب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں، اگر آپ ملک صاحب یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ کیا چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ تھائی لینڈ کا آپ نے سنا ہوگا، پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے دنیا میں مشہور، ایک زمانے میں انہوں نے سوچا کہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، پروسٹیٹیوشن کی اجازت نہیں ہے لیگلی، اسے نظر انداز کرو۔ اب یہ ہے کہ 40 بعض لوگوں کا خیال ہے، 40% بعض لوگوں کا خیال ہے، 50% بعض لوگوں کا خیال ہے، 60% جو اس کی اکانومی ہے وہ پروسٹیٹیوشن پہ چلی۔ اب وہ کہتے ہیں پروسٹیٹیوٹس کا وہاں مطالبہ ہے کہ ہماری اس انڈسٹری کو آپ لیگلائز کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیگلائز نہیں ہو سکتی۔ کیوں لیگلائز نہیں ہو سکتی؟ اس لیے لیگلائز نہیں ہو سکتی کہ اس کے جج وہاں کے خلاف ہے،
وہاں کی پولیس خلاف ہے اس کے, وہاں کا پریسٹ خلاف ہے اس کے, مطلب یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. ٹھیک. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خلاف ہیں تو, لیکن جب جو آپ ہم سے نظر انداز کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط, وہ جو نظر انداز کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہیں. ٹھیک, میری بات آپ سمجھ صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام, جیسے ملک صاحب, میں ان کی شاہد صاحب کی بات اگر ہم مان لیتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس طرح سے ہے, تو پھر تو کوئی رولا ہی نہیں ہے, پھر تو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ یہاں پہ پاکٹس ہیں لوگوں کی, یہاں پہ لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جاہل رکھنے میں لوگوں کا فائدہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے, مفادات ہوتے ہیں, لیکن مفادات کبھی قومی مفادات سے آگے نہیں جانے چاہیے. ذاتی مفادات ہر بندے کے ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدانوں نے قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے مفاد کو آگے رکھ لیا ہے. ہر معاملے میں, کسی ایک معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں, اپنی ذات کے معاملے میں, ملک کے معاملے میں, اپنے کاروبار کے معاملے میں. بدقسمتی یہ ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں نہ تو جمہوریت ہے نہ ادارے ہیں, تو پھر حل کیا ہے بھائی, کس طرح اس ملک نے چلنا ہے؟ اب اقبال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ, یعنی جو سیاستدان کوئی 30-40 سال رہے ہیں, یا ان کی نسلیں ہیں, یا ان کی خاندان ہے, یہ صرف میاں نواز شریف یا زرداری وراثتی جمہوریت کے زد میں نہیں آتے. آپ پورے پاکستان میں چھوٹے سے ایم این اے کو بھی لے لیں تو ان کا بھی پہلے والد ہوگا, اب خود ہے تو بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے سارے اداروں کو باقاعدہ ہوسٹیج کیا ہوا ہے. بس انہوں نے کوشش کر کے کسی جگہ تھانے دار بھرتی کروا لی ہے کہ وکیل بن گیا, وہ کل کو جج بھی بن سکتا ہے. پورے اداروں میں یہ لوگ بالکل ایک مافیا کی طرح چھا گئے. اب یہ ہے کہ وجہ وہ اس کا اپنی جو سلطنت ہے ان کو چھوڑ نہیں سکتی. جب کو آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی زیر تاب آتی ہے تو ہم ان کو تانا دیتے ہیں جی فلاں آدمی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو سیاسی نظام ہے کرپٹ ہو چکا ہے اور کرپشن زدہ ہے, اور کرپشن کو بچانے کے لیے ان کے پاس وہ اخلاقی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکے. یہ ہے اس وقت کا سیناریو. اب یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں کوئی, میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں ان کی خواہش اچھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اندرونی بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر یہاں انریسٹ ہوتی ہے تو وہ اپنا انٹرفیئرنس کرے. میں تو اس کا حق میں بھی ہوں, تو وائی ناٹ کے پھر اس ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ سب کو لوگوں کو شامل کر لیا جائے, عدلیہ کو بھی شامل کر لیا جائے, تاکہ کافی کو انجام تو ہو کہ کیا ہونا ہے یہاں ہو. یہ کہتے ہیں جو کرپشن کی بات آپ کرتے ہیں, یہ تو سسٹم پورا کرپٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی ادارے بھی کرپٹ ہو گئے ہیں. آپ کے نزدیک وہ تمام ادارے جو انصاف دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی کوئی رائے بہت اچھی نہیں ہے. اور جو میرا مطلب ہے کہ اتل پتل کرتے ہیں, جن کو آپ مقتدر کہتے ہیں, وہ بھی اچھی کیا کہ آپ سامنے جج رو رہا ہے, جج کہہ رہا ہے پریس کانفرنس کرو. سوال یہ ہے کہ کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے. ملک صاحب اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا. ملک صاحب ایک بہت زبردست حل ہے, اور میں اس میں سمجھ رہا ہوں ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آخری منٹ میں بات کروں گا. صاحب بتاتے ہیں اجازت ہے. حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو 1857 کے بعد ایک چیلنج آیا کہ اب کیا کریں. کچھ لوگوں نے کہا لڑائی کریں, سر سید خان نے لڑائی نہیں کریں, پڑھو. ٹھیک, پڑھے, ہندو بھی پڑھے. تو وہ برٹش کہتے ہیں کہ جو غلطی کی تھی نا لارڈ میکالے کہ انہیں انگریزی پڑھاؤ, یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. وہ مائیکل ایڈورڈ کی کتاب ہے, اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہیں پڑھاؤ. انہوں نے کہا ہمیں یہ تلوار والوں نے نہیں اٹھایا, ہمیں اٹھایا ان پڑھنے والوں, علم والوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں علم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ صورتحال جو ہے نا یہ نہیں رہ سکے گی. ادارے لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں رہ سکیں گے. مجھے ہمارے نوجوانوں سے بہت امید ہے, اور آپ یقین کریں کہ وہ اب بھی آپ کا ملک ان کی بنیاد پہ چل رہا ہے. میں وہ پاکستان میں جمہوریت بھی لائیں گے. اگر ان کو امید ہے نوجوانوں سے, اور واقعی امید ہے, تو پھر ان کو روکیں, باہر نہیں جائیں, یہاں ان کو روزگار دیں, یہاں عزت دیں. ڈیبیٹ سن رہے تھے کہ ہمارے پاس مسئلے کا حل کیا ہے. ہمارے مہمانان کا خیال یہ ہے کہ مسئلے کا حل نوجوانوں کے پاس ہے اور وہی اس کا حل کریں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے کا فقط حل ہے. ہمیں مجموعی طور پر بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا اور ان ساری چیزوں کو ان کی روک تھام کرنی ہوگی جو اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ناظرین, ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ فیصلہ آپ کیا کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.